بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل ترین دن 10 ذی الحجہ کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے موسم اور وقت مقرر فرمائے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں اور ایک دوسرے پر اعمال خیر میں سبقت لے جائیں اور تقرب الہی حاصل کریں۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھایا۔ اور ان موسموں میں ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی خیر و برکت اور عظمت و احترام والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی کے وقت سب سے محترم بنا رکھا ہے۔ اور ان حرمت والے 4 مہینوں کی تعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم۔ سورہ توبہ کی آیت میں جب اللہ نے کہا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں تو آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم، کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا ہے رجب۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بڑی بزرگی والا اور بڑی عظمت والا اور بڑی بڑائی والا ہے، اور اس کی چند مخصوص دنوں کی عظمت و جلال کا تو شمار ہی نہیں۔ وہ ہیں 10 ذی الحجہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں کی قسم کھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہونے کی شہادت دی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد علماء کرام حضرت ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ ان دنوں کا استقبال کس طرح سے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر 1، ہر مسلمان عبادتوں کا موسم استقبال سچی توبہ و استغفار کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی اسی میں ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب بارگاہ رب العالمین میں توبہ کرو، کیونکہ توبہ ہی ایک ایسی کامیابی کا زینہ ہے، اور توبہ انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فلاح اور بہبودی کا ضامن ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ توبہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، سورہ نور آیت نمبر 31۔ نمبر 2، ان دنوں میں سب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم و حوصلہ اور اپنی ارادے کو مضبوط کرنا اور اعمال صالحہ اور اچھی باتوں سے اپنی نیکیوں کو بڑھانا، اس لیے کہ بندہ جب عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اور نمبر 3 یہ کہ ان دنوں کا استقبال کرنے کے لیے گناہوں سے بچا جائے۔ جب انسان اطاعت و عبادت و بندگی تقرب الہی کا ذریعہ ہے انسان کے لیے، تو گناہ اور نافرمانی اللہ سے دوری اور اس کی رحمت سے محرومی اور اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی اور جہنم سے آزادی چاہتے ہیں تو بالخصوص ان دنوں میں اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی پوری طرح سے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث میں کیا آیا ہے۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ عظمت والے اللہ نے عظیم چیز ہی کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور حضرت ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، مجاہد اور دیگر سلف صالحین سے یہی منقول ہے، اور حافظ ابن رجب نے اسے راجح قرار دیا ہے۔ علامہ شوکانی نے جمہور مفسرین کی طرف منسوب کیا ہے۔ نمبر 2، اس فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ان مقررہ دنوں میں ذکر بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، سورہ حج آیت نمبر 28۔ ایام معلومات سے مراد علماء کی ایک جماعت نے 10 ذی الحجہ مراد لیا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نمبر 3 یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر،
قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه بالتراب، کہ عمل صالح کرنے کے لیے ایام میں دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین یہی 10 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ۔ ان 10 ذی الحجہ میں آدمی جو بھی نیکیاں کرے گا وہ سب سے افضل۔ پوچھا گیا راہ اللہ میں یعنی فی سبیل اللہ میں جہاد بھی ان دنوں میں افضل نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر کوئی اپنا سب کچھ حتیٰ کہ جان بھی راہ سبیل اللہ میں قربان کر دے تو پھر وہ افضل ہو سکتا ہے، ورنہ سب سے افضل عمل ان دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے۔ مسند بزار ابن حبان نے روایت کیا اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ اور نمبر 4 اس کی فضیلت میں یوم عرفہ حج اکبر کا دن، گناہوں کی بخشش کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اگر 10 ذی الحجہ میں کوئی چیز نہ ہوتی، صرف یوم عرفہ ہی ہوتا تو اس کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے بیچ میں اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کے دن بندوں پر اپنے میدان عرفات میں جمع ہونے والے حجاج کرام پر فخر کرتے ہوئے ان سب کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 5 یہ کہ 10 ذی الحجہ کا آخری دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کو بعض علماء نے سال کے تمام دنوں میں افضل دن کہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے عظمت والا دن یوم قربانی ہے اور یوم القر یعنی 11ویں تاریخ مینا میں ٹھہرنے کا دن۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد، نسائی، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ تمام عبادات رئیسیہ یہ 10 دن کیوں سب سے افضل دنیا کے دن مانے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام عبادات رئیسیہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان و فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام قسم کے اللہ رب العالمین نے عبادتوں کو اکٹھے جمع کر دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور وقت میں یہ عبادتیں یکجا نہیں ہو پاتی ہیں، جیسے قربانی ہے اور جیسے حج کی عبادتیں خود اتنی عظیم الشان عبادتیں ہیں جو اس میں پوری دنیا کے انسان جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر مہمان بلاتا ہے، ضیوف الرحمن، ان کی جو عبادتیں ہیں یہ سب سے زیادہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے یہ معلوم کرنا ہے کہ 10 ذی الحجہ میں عمل کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 1 ان 10 دنوں کے اعمال خیر اور نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پیاری ہیں، جیسا کہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ ومن هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ اذ لا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، کوئی وقت عمل صالح کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 ایام ذی الحجہ سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ اور یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں افضل نہیں ہے، مگر اس مجاہد کا درجہ بہت بلند و بالا ہے جس نے اپنی جان و مال سب کچھ راہ اللہ میں لے جائے اور کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کو ان 10 ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ کوئی وقت نہیں جس میں اس کی عبادت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہوا ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں گے کہ ان 10 ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت دوسرے دنوں پر واضح ہو گئی اور یہ موسم بندوں کے لیے نعمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کا احسان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خاص اہتمام کے ساتھ ان دنوں میں ہر قسم کی عبادات اور اعمال صالحہ اور بھلائی والے کام کرنے میں پوری کوشش کریں۔ ہمارے اسلاف کو ایسے موسموں میں یہی حال ہوا کرتا تھا۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی عظمت بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ اس لیے عشرہ ذی الحجہ میں مندرجہ ذیل اعمال کی کثرت ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پر ان دنوں میں عمرہ اور حج کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرنا درمیان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ یعنی حج مبرور حج وہ ہے جس میں کسی قسم کا گناہ نہ کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، فسق و فجور سے پاک ہو، اور اعمال صالحہ اور خیر کے کاموں کی سی بھرمار ہو، اور سنت رسول اللہ کے مطابق حج کیا جائے۔ نمبر 2 ذی الحجہ کی 9 تاریخ تک 9 دن روزہ رکھے، یا جتنے دن ہو سکے روزہ رکھے، بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ویسے بھی روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کہ وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ اس لیے بندے نے میرے لیے کھانا پینا اور اپنی خواہشات تو ترک کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ 1 سال کے آگے اور 1 سال کے پیچھے 2 سال کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی آپ نے اپنی پوری زندگی میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں ترک نہیں فرماتے تھے: یوم عاشوراء کا روزہ اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ہر ماہ کے 3 روزے، فجر سے پہلے کی 2 رکعات سنتیں۔ تو یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ نمبر 3 ہے کہ اعمال میں سب سے افضل چیز نماز ہے، اس لیے ان دنوں میں نماز کا اہتمام کرے، پوری نمازیں باجماعت پڑھے، نوافل کی کثرت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کا سب سے بہترین افضل طریقہ یہی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے بہت قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آخر تک حدیث ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں ہر چیز گویا اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 4 ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیرات کثرت سے پڑھے۔ ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر بلند کرنے کا حکم دیا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ان مقررہ ایام میں 10 ذی الحجہ کے اللہ کا نام لیا کریں، اور ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں بطور رزق کیا ہے ان کی قربانی کرنا۔ سورہ حج آیت نمبر 28۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل صالح کے لیے ان 10 دنوں سے بڑھ کر عظمت والا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ کوئی وقت نہیں۔ اس لیے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تکبیر و تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کریں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ علماء کرام نے ان دنوں میں کثرت ذکر کو مستحب قرار دیا ہے، اور امام بخاری نے نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں بازار میں نکلتے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے، جس کو سن کر تمام بازار کے لوگ تکبیر پڑھتے اور سارا بازار تکبیر کی آواز سے گونجنے لگتا تھا۔ اور امام اسحاق نے فقہائے تابعین سے نقل کیا ہے کہ وہ لوگ 10 ذی الحجہ میں تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، جس کو سن کر مسجد والے بھی تکبیر بلند کرتے، جس کو سن کر بازار میں تکبیر بلند ہوتی، حتیٰ کہ مینا سارا تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں نماز کے بعد اپنی رہائش میں، مجلس میں، راستوں میں اور تمام مقامات میں تکبیر کہتے جاتے تھے۔ تکبیر 2 طرح کی ہوتی ہے،
تکبیر مطلق جو ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر ایام تشریق تک بازار میں، گھروں میں، راستے میں، گاڑی میں، چلتے پھرتے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تکبیر کہنا چاہیے۔ اور دوسری ہے تکبیر مقید، یوم عرفہ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور آخری دن یا ایام تشریق کی نماز عصر تک بلند کرنا، نمازوں کے بعد تکبیر کو، یہ تکبیر مقید ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اور عام اوقات میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی بعد نماز عید ایام تشریق 13 تاریخ کی مغرب تک کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو انہوں نے بحکم الہی بارگاہ رب العالمین نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کے 10 سال پورا، آپ نے زندگی میں 10 سال پورا قربانی دیتے رہے، جامع ترمذی۔ اور نمبر 6، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کا وقت قربانی کے ساتھ کاٹے۔ صحیح مسلم۔ یہ حکم صرف قربانی دینے والوں کے لیے خاص ہے اور باقی گھر کے افراد تمام دوسروں کے لیے نہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ ان دنوں میں اعمال صالحہ کثرت سے ہونے چاہیے، نفلی عبادتیں، نمازیں، صدقہ، خیرات، قرآن مجید، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نمبر 8، ان دنوں میں شب و روز تکبیر بلند کرتے رہنا، خاص کر یوم عرفہ کے دن۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ ہر مسلمان نماز عیدگاہ کو جا کر ادا کرے اور امام کا خطبہ سنے اور تکبیرات پڑھتا رہے۔ اور نمبر 10، جب یہ مبارک دن گزرے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے گناہوں کے لیے اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ کرے اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے کہ اللہ نے زندگی بخشی ہے، نیکیاں کرنے کا موقع ملا، اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے اور منہیات اور حرام چیزوں سے بالکل دور رہے، اور اس موسم میں رضا الہی اور خوشنودی کا پورا کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق اور صراط مستقیم کی ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔